لاہور, میری اردو ٹھیک ہے تو لاہور. ہاں جی, تو چونکہ آپ چاہے یو ایس میں ہو, آپ یو کے میں ہو, غرض کہ آپ کسی بھی دنیا کے حصے میں ہو, جب آپ ملتے ہیں کسی لاہوری سے یا لاہور کی انرجی سے آپ اس کا مقابلہ کریں تو آپ کر نہیں سکتے. سو میں اور حسنین ایک کاؤنٹ ڈاؤن بگین کریں گے آپ سب کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم باقاعدہ آج کی ایونٹ کا آغاز کریں گے. تو میں کہوں گی 10 اور آپ سب مل کے کہیں گے 9. آلرائٹ جی, سو لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. آئیے ادھر آئیے. سو لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. اور جو کیمرہ مینز ہیں آپ سے گزارش ہے آپ ذرا سامنے چلے جائیں. مڈل پہ چل جائیں. ہاں مڈل, دیز کیمرہ مین پلیز اگر آپ وہاں چلے جائیں. یا تھوڑا پیچھے چلے جائیں ہم کیونکہ بلاک مہمانوں ہو کے رہے ہیں بالکل نا, ہم سامنے آپ دیکھ آ نہیں رہے پا رہے. ہمارے پلیز ویو بھی بلاک نہ کیجیے. تھینک ہیں. یو آپ سو اس مچ. سائڈ پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ. ہاں جی, تو سب اپنی اپنی جگہ دیکھ لیں. سو اب ہم کیا کرنے والے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کریں, ہم آپ کا انرجی لیول چیک کریں گے. تو ہم کہیں گے 1 2 3 10. نہیں, یہ ایسے تو ہو نہیں سکتا. ایک ساتھ انرجی کے ساتھ. ہاں, ہم لاہور میں نا اس وقت تو لگنا چاہیے. آپ لاہور میں, لاہور نہیں غلط, لاہور ہے نا. میرے لیے لاہور ہے, آپ کے لیے لاہور ہے. آپ کی اردو اچھی ہے, چلے ٹھیک ہے, کہہ لیتے ہیں ایسے. چلے جی. لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. 10 8 6 4 2 Amazing, ladies and gentlemen, اپنے لیے ذرا تالیاں ہو جائیں تاکہ انرجی کے ساتھ ہم آج کی ایوننگ کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Gentlemen, my name is Sara Baloch. I happen to be a sports presenter and a master of ceremony, and with me here I have been joined by this wonderful colleague, and he will introduce himself to you. My name is Hussain Liaquat. I am master of ceremony, and currently I am hosting a morning show in ABN News. یہ تو ہو گیا جناب ہمارے تعارف, لیکن سب سے پہلے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بیکاز آپ نے اپنا وقت نکالا ہے. یقین کیجئے آج ایک بہت بڑا دن ہے, ناٹ جسٹ ان دا ہسٹری آف ٹیپ بال. آئی تھنک ہم بات کریں انٹرنیشنل کرکٹ کی یا کسی بھی کھیل کی, میں نے ایسی ایوننگ, میں نے ایسی ایم او یو سائننگ سیرمنی نہیں دیکھی ہے. تو سب سے پہلے ایف پلس کے لیے, which happens to be Pakistan's most premium bat manufacturing company, ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے that they actually making it happen. اچھا سارا, آپ نے اگر ٹیپ بال کی بات کریں یا پھر لیدر بال کی بات کریں, میں نے اس سے پہلے بابر اعظم کی بھی سائننگ سیرمنیز دیکھی ہیں, ان کی سی اے کے ساتھ بھی دیکھی, گرے نکلز کے ساتھ بھی دیکھی, لیکن مجھے اس طرح کا ماحول, اس طرح کا انوائرمنٹ نظر نہیں آیا. ایک شخص جاتا تھا, وہ ویلاگ بناتا تھا, اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ بابر اعظم جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پلیئر ہے, اس کی سائننگ سیرمنی ہو چکی ہے. سو ہیٹس آف ٹو ایف پلس. ہیٹس آف ٹو ایف پلس. بہت کچھ ہے ایف پلس کے بارے میں بیکاز میں نے ان کا جرنی دیکھا ہے. آئی ہیو سین دیم ہاؤ دے ہیو گرون اوور دی ایئرز اینڈ دیٹس سم تھنگ ویری پرسنل اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو وہ خدا کی بابرکت نام سے شروع ہوگا. اس کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو کال قاری عبدالسلام ٹو پلیز کم آن دا اسٹیج. For the recitation of Holy Quran, Qari Abdul Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کا آنا مرحبا، خوش آمدید. یہ ایف پلس، اور یہ صرف ایف پلس نہیں ہے، یہ چند سال پہلے چھوٹا سا پودا لگا تھا اور ایک ہی کمرہ، اسی میں کھانا، اسی میں سونا، ایک ہی صوفہ. انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے کئی چیلنج آتے ہیں. انسان کی ایک جان ہے، اس نے اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، چیلنجوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے. کبھی وہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں چیلنج کہ مال کے ہوتے ہیں، اور بعض جان کے دشمن ہوتے ہیں، اور وہاں پھر زندگی میں آگے بڑھنا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن ارسلان بھائی نے آگے بڑھے، چیلنجوں کا مقابلہ کیا، اور پھر حالات نے قبول نہیں کیا. جب حالات نے قبول نہیں کیا تو انسان مایوس ہوتا ہے. اپنے بگانے، پیدائشی تو کوئی بندہ مالدار نہیں ہے، لیکن حمیت، غیرت، جذبہ ان کے والد کی طرف سے ان کو ملا ہے. وہ حمیت، غیرت، جذبے کے ساتھ پھر آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے ہیں تو جان کی پرواہ تو اللہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس. انسان تو کوشش کر، تیری جان کی حفاظت ہو میرے ذمہ بس. تو پھر آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے ہیں تو حالات دیکھے کہ یہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، اکیلا آدمی ہوں، سندھ سے آیا ہوں، کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے. ہجرت میں برکت ہے. میں نے ان کو ترغیب بھی دی کہ اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا گیا تھا، سارے مخالف تھے، لیکن جب ہجرت کی، مدینے میں گئے، طاقت بنی، جماعت بنی، اور پوری طاقت کے ساتھ وہی مکہ واپس لیا. اب یہ وہاں گئے، سیالکوٹ گئے، اور سیالکوٹ جانے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. بعض اللہ نے انتخاب کر کے ان کو کچھ لوگ دیے، اور بعض بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. جانور کے آگے دانے ڈالے، وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، وہ ایک طرف سے نہیں کھاتا، پنجہ مارتا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اپنی مرضی سے وہ انتخاب کرتا ہے. کچھ انہوں نے انتخاب کیے، اور انتخابی لامثل سلمان جیسے لوگ ان کو ملے، فرق جیسے لوگ ملے، واجد بھائی جیسے لوگ ملے جو جانے نشاور کرنے والے لوگ ہیں. تو جب ایک طاقت بنی پھر آگے بڑھے، اور آج اس کا نتیجہ سامنے ہے. اور زندگی میں ایسے بھی حالات آئے کہ مایوسی تھی، ایک موقع، ایک حادثہ بھی آیا، بے بس ہو گئے، قبر پر روتے بھی میں نے ان کو دیکھا، لیکن آگے بڑھے. تو انسان کے ذمے صرف کوشش ہے، نتیجہ نہیں ہے. بسا اوقات حالات کے ساتھ جاتے جاتے اپنا بھی بگانا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اور یہ طاقت، یہ گروپ، یہ سب لوگ اس کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، تو رائے کا اختلاف ہے. تو انہوں نے رائے کا اختلاف دشمنی میں نہیں کیا. اگر رائے کا اختلاف ہے تو رائے کا اختلاف کیا، کسی کو عداوت میں نہیں لے کر آئے. یہ ارسلان بھائی کا خاصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کو ان سے مرغوب ہو کر ان کی دعوت میں آ کر یہ بات کر رہا ہوں. آپ ان کی ریسرچ کرے، ان کا بیگ دیکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کو پتہ چلے گا یہ کیسا آدمی ہے اور کیسا چلنے والا ہے. تو اللہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول کرے، اس پروگرام کو قبول کرے، اور نظر بد سے حفاظت. جیسے آدمی بڑھتا ہے، چھوٹا ہے تو اس کے دشمن بھی چھوٹے ہیں، حسد کرنے والے بھی چھوٹے، یہ فطری معاملات ہے. اور اگر کسی کے دشمن نہ ہوتے، حسد کرنے والے نہ ہوتے، تو اس قابل لائق ہستی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ کے بھی عداوت کرنے والے تھے، دشمن تھے، بے تحاشا دشمن تھے، اور آپ نے دشمنی سہ کر بھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولی. اور ایسی زبان نہیں کھولی کہ طائف سے واپس آئے، دشمن ہے، اس کے باغ میں بیٹھے ہیں، اور اس نے اپنے نوکروں کو کہا جاؤ، محمد مصطفیٰ ہمارا تو رشتہ دار تو ہے نا، ہمارے باغ میں آیا، اس کو جوس تو پلاؤ. اور جب دشمن کا معاملہ ہے، نوکر آ گیا پانی پلانے کے لیے، تو آپ نے اس سے دشمنی کا اظہار نہیں کیا، رائے کا اختلاف کیا تھا.
تیرے مالک کے ساتھ رائے کا اختلاف ہے. تو ارسلان بھائی F+, انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا کہ میدان میں آیا لڑنا نا. ایک فیلڈ ہے, رائے کا اختلاف کریں گے, آگے بڑھیں گے بھائی, آپ بھی آگے بڑھیں, کھلا میدان ہے, وسیع ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ کہتا ہے میرا فضل ہے, جس کو چاہتا میں زیادہ دیتا ہوں, جس کو کہتا ہے کم دیتا ہوں. محنت سے یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ذہانت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کے فضل کے ساتھ تعلق ہے. اور فی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ کہتا ہے تم اپنے معاملات سیدھے کرو. تم دکان میں رزق تلاش کرتے ہو, فیکٹری میں رزق تلاش کرتے ہو, میں آسمان سے فیصلے کرتا ہوں کہاں دینا, کیسے دینا, کس کو جوڑنا ہے. بس تم نے اپنی عقل اختیار کرنی ہے اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. اور پھر یہ اللہ نے ہمیں سب کو جمع کیا, کھڑا کر دیا. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے اور اس میں برکت عطا فرمائے, عداوتوں سے, دشمنوں سے, اپنے بگانوں سے, ظاہری مخفی سب سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. قرآن سے محبت تو ہم سبھی کرتے ہیں, قرآن سے محبت تو ہم سبھی کرتے ہیں دوستوں, پر نبھاتے وہی ہیں جو تلاوت کرتے ہیں. بے شک جی. اور خواتین و حضرات, اب میں چاہوں گا کہ پلیز رائز فار دی نیشنل اینتھم, اور اس کے بعد ہم اپنی پروسیڈنگز کو آگے بڑھائیں گے. نیشنل اینتھم آف پاکستان. Gentlemen, I would like to request all of you to please rise for the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. خداداد رہے گا. واللہ کہ یہ ملک خداداد ہے, خداداد رہے گا. آزاد تھا, آزاد ہے, آزاد رہے گا. تو چلیں مل کے ایک بار پھر کہتے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان زندہ آباد. تھینک یو جی. سو جرنی, a beautiful journey of F+. اچھا, آج کے ایونٹ میں نا دو چیزیں بڑی خوبصورت بھی ہیں اور بڑی کامن بھی ہیں. ایک طرف ایک ایسا انڈیویجول ہے who started from the scratch, actually from nothing to be something, جن کو آج گلوبلی جانا جاتا ہے مسٹر مرزا کے نام سے, مسٹر تیمور مرزا کے نام سے. اور دوسری جانب F+, جنہوں نے ہیل کیا, جن کا تعلق اوریجنلی جامشورو سے ہے, سندھ سے ہے, لیکن انہوں نے سپورٹس کے لیے وقف کرنا تھا. سو بوتھ آف دیم ہیز ایکچولی کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز پاکستان. بالکل. اور میں چاہوں گا کہ F+ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, تیمور مرزا کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے سارا ہم ان مہمانوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جس طرح آپ نے تیمور مرزا کا ذکر کیا, نہیں ابھی ذکر نہیں ہوا ان کا, ویسے ابھی اس طرح سے صحیح سے نہیں ہوا. ہاں ذکر ہم آگے جا کے ابھی تو ذکر ہوا ہی نہیں نا. تو ہم بتا رہے تھے کہ جو کولیبریٹو ایونٹ ہے یہ اپنے آپ میں کتنا خاص ہے. ایک ایسی کمپنی جو کہ بیٹ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے which is actually contributing a lot to the economy of Pakistan. And on the other hand, we have Mr. Taimur Mirza, the pride of Tayball, somebody جن کو دیکھتا ہے بچہ آج وہ کہتا ہے کہ میں نے تیمور بننا ہے. تو مسٹر مرزا کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے because that gentleman truly deserves this. So yes, with Mr. Taimur we have other guests also. جی ہاں بالکل, تیمور مرزا کا آپ نے بتا دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام. پاکستان کے لیے یہ T20 کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں, آپ ان کو کافی فارمیٹس میں دیکھتے ہیں. اور پاکستان سپر لیگ سے انہوں نے پشاور زلمی سے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا تھا. پشاور زلمی نے ہمیں سائم ایوب بھی دیا, بابر اعظم بھی دیا. میں بات کر رہا ہوں, آپ کی بھرپور تعلیم میں ہم ویلکم کریں گے حیدر علی کو جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. The middle order batter
हमने लास्ट 2 सीजन देखे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले HBL PSL सीजन 10 में and he nailed it. Now talking about their other guests also, जनाब हम बात करें उमर फारूक की, who is the CEO, the owner of WTBCC, वो भी यहाँ मौजूद है and that gentleman is the reason, ladies and gentlemen, जिनकी वजह से आज आप और मैं यहाँ मौजूद हैं. उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए. उमर भाई, थैंक यू सो मच. आपने जो ये कर दिया है, आपने तो वैसे बहुत कुछ ही किया है, पर जो ये आपने किया है towards the betterment of Tape-Ball and towards the betterment of the economy of Pakistan, you just nailed it. Thank you so much जी. बिल्कुल ऐसी है. उमर भाई ने इन दोनों ब्रांड्स को कोलैब किया. उमर भाई की शानदार खिदमत है. इनके साथ आगे भी जाके हम बात करेंगे. इसके साथ जिस शख्सियत का हमने बेताबी से इंतजार किया, सलमान भट्ट साहब, जो कि सीडी स्पोर्ट्स के ऑनर हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं हमारे अरसलान भाई के, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं. वेरी वार्म वेलकम टू सलमान भट्ट साहब. उनके लिए तालियां जी सलमान भट्ट साहब के लिए. And moving on जनाब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है because यहाँ पे बुके हैं लोगों का, different शहरों से, मुल्कों से आए हैं जनाब. Somebody who happened to be from UK is here. He's the owner of TSL. I have worked with him also. Let's welcome Mr. Athar Abbasi all the way from UK. Welcome जी. अतर अब्बासी साहब जो कि CEO है टेप बॉल सुपर लीग के, और इनकी लीग एक यूनिक लीग है जिसने पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो उस 1 साल में तकरीबन 4 सीजन ये करवा चुके हैं. और अब इनका अगला सीजन JTC विद कोलैबोरेशन विद TSL जो कि फैसलाबाद में होने वाला है, और उमर भाई भी इनके साथ मौजूद है. WTBCC का भी इश्तराक है जी. So जहाँ ये सारी बात हो रही है, वहाँ पे we being joined by Mohammed Faisal, who is the owner, the sponsor, and he's a very very dear friend of Mr. Mirza. Welcome Mr. Mohammed Faisal on the show. फैसल भाई की भी तालियां जी. आपकी तालियां बिल्कुल कम हो गई हैं, और इसके साथ एक और, हाँ बिल्कुल, मिर्जा साहब के दोस्त भी हैं, मिर्जा साहब के उस्ताद भी हैं. हम जहां पे भी देखते हैं ये मिर्जा साहब के साथ होते हैं. टेप बॉल की दुनिया में इनको कहते हैं फख्र दुनिया. मैं बात कर रहा हूं वसीम लेफ्टी की जी. भरपूर तालियां. द किंग ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, वसीम लेफ्टी. और जनाब जहां ये सारी बात हो रही है, वहां पे ऑफ कोर्स देयर इज वन इंडिविजुअल जिनके ऊपर बात करना बहुत लाजिम है, जिन्होंने हमें यहाँ पे गैदर किया है. 2017 में ही स्टार्टेड ऑफ दिस करियर, एंड उनका एक ही विजन था कि मैंने बनानी है ऐसे स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हों. ताल्लुक उनका जनाब जामशोरों से, सियालकोट में दे हैव दिस फैक्ट्री. आई हैव सीन दैट एंड आई हैव सीन देम हाउ दे हैव इवॉल्व्ड. वी आल्सो हैव टू एक्नॉलेज मिस्टर अरसलान हियर, द ओनर ऑफ F+. अच्छा जी, ख़वातीन व हज़रात, कोई भी हीरो होता है तो उसको एक तराशने वाला भी होता है, और यहाँ पे एक शख्सियत मौजूद है जिनका स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगा. वो शख्सियत थी जिसने अरसलान को पहचाना उनके यूनिवर्सिटी के जमाने में, और इस हीरे को तराशा. और इनको उस वक्त लगता था कि अरसलान दूसरों से मुख्तलिफ है और कुछ बड़ा करेंगे. मैं बात कर रहा हूं इनके प्रोफेसर जावेद अनवर साहब की जी. भरपूर तालियां जावेद अनवर साहब के लिए. We also been joined by the owner of High Tech, Mr. Majid Sahab. I welcome you here, जनाब. उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए. His contribution is right there. अच्छा, मैंने और सारा ने पूछा कि चीफ गेस्ट कौन होगा. That is a very brilliant story by the way. अच्छा देखिए, मैं जब भी कोई इवेंट करती हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि अच्छा चीफ गेस्ट कौन है. मैंने मैसेज किया, अच्छा अरसलान चीफ गेस्ट कौन है, तो कहते हैं चीफ गेस्ट जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जिन्होंने मेरी परवरिश की है, जो मेरे घर के सरबराह हैं, यानी कि उनके वालिद साहब उनके चीफ गेस्ट हैं. ये इतनी प्यारी बात है. व्हेन ही एक्चुअली सेंट मी दिस मैसेज, मुझे तो रोना ही आ गया. सो अंकल आप किधर हैं? प्राउड फादर ऑफ अरसलान उमर अकबर, मिस्टर अकबर अली साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच. कितना खूबसूरत बात है ना. दैट एक्चुअली शोज द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन, के सब हैं, बट जो अब्बा जी हैं, जो सरबराह है घर का, वो आज की महफिल के भी सरबराह हैं. खूबसूरत बात है ये. बिल्कुल ऐसे. ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक शख्स का हम इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करवाएंगे, वो खुद आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे. अच्छा, बाय द वे, दिस जेंटलमैन is actually, he is also one of the reason कि आप और मैं आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं. पर ये कौन है? इनके पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो शायद हमें इमोशनल भी कर दे. तो चलें उनका नाम बताएं या ना बताएं? उनका नाम बता दें. नाम तो बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा अनाउंस करने के लिए. लेकिन ऐसे नहीं, हम उनको ऐसे नहीं बुला सकते. हम उनके लिए भी काउंटडाउन क्रिएट करेंगे, वो क्या कहने वाले हमें नहीं पता. exactly. तो हम कहेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
लेडीज तो हैं, 2 हैं वैसे. So ladies and नहीं, gentlemen, हमें देख भी बहुत सारी लेडीज रही होंगी. हाँ, we're live right there. By the way, tape ball and cricket ball, whatever, we are so much this. यहाँ पे ऐसे इतने लोग हैं जिनकी वजह से this event is going to be viral right there in social media. Without wasting any time, let's welcome Mr. Faizan on the stage. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. मैं यहाँ पे कोई छोटी सी स्टोरी सुनाने आया हूँ. तो मुझे यहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग लाइव में या इधर उधर कोई भी नहीं जानता मुझे. मैं छोटा भाई हूँ. मैं उस शख्स का छोटा भाई हूँ जिसके नाम से लोग मुझे जानते हैं. मैं उस शख्स का छोटा भाई हूँ जो मेरा बचपन से आइडियल है. मैं उस इंसान का छोटा भाई हूँ जिसका वजह से यूनिवर्सिटी में लोग मुझे जानते थे. मैं उस इंसान का छोटा भाई हूँ जो एक दलेर है, जो बहुत ब्रेव है. मैं एक उस इंसान का छोटा भाई हूँ जो एक लीडर है. मैं अरसलान उमैर का छोटा भाई फिजान हूँ. आप सबको जैसे पता है कि सोशल मीडिया पे पिछले 1 वीक से सिर्फ 3 ही चीजें चल रही हैं. तैमूर मिर्जा, व्हाट इज F+ एंड हु इज अरसलान. मैं बताता हूं लोगों को कौन है अरसलान. अरसलान एक माइंड सेट का नाम है. F+ एक बहुत कंसिस्टेंट चीज है. कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एक प्लेयर किया है, ब्रांड बन गया रातों रात. किसी ने ये नहीं देखा है कि ये इस जर्नी के पीछे पूरे 9 साल हैं. 9 साल हमने लोगों को बनाया है. मेरा भाई किंग मेकर था. यहां पे जितने भी लोग जितने भी ब्रांड से खेलते हैं, आप उन सब से पूछ सकते हो हु इज अरसलान. मैं बताना चाहता हूं, ये जो आज आपके सामने आएंगे बाद में, जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, ये आज यहां आने के काबिल नहीं हुए हैं. ये पहले दिन से यहां के काबिल थे, तभी अल्लाह ने यहां तक पहुंचाया उनको. मेरे भाई ने एज अ सेल्स पर्सन 1650 रुपए, मैं बाइक पे आगे, मेरा भाई बाइक पे पीछे, बोरी हाथ में, हमने जाके बैठ दिए. उसने हमें पैसे दिए और जिसके पैसे थे उसने बोला 50 रुपए आपका कमीशन है, आप रख लो. हमारी कहानी यह है कि हम लोगों ने एक दिन बैठे थे और मैंने भाई को कहा, भाई 100 बल्ले बेचने लग गए तो दुकान बना लेते हैं. मैं आपको माइंडसेट बताता हूं इस इंसान का. इन्होंने मुझे कहा, फिजान बेटा मुझे बताओ कि इस शहर में कितनी दुकानें होंगी स्पोर्ट्स की. मैंने कहा, भाई हजारों के हिसाब से होंगी. कहते पूरे मुल्क में कितनी होंगी. मैंने कहा लाखों के हिसाब से होंगी. मुझे बात समझ नहीं आ रही थी. मुझे कहते सोच फैक्ट्रीज कितनी होंगी. ये उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं जब हम लोग 100 बल्ले भी नहीं बेचते थे. मुझे इन्होंने कहा कि लाखों लोगों से लड़ना आसान है, कंपीट करना आसान है, कि 300 या 400 फैक्ट्री से कंपीट करना आसान है. उस दिन इन्होंने मुझे कहा था कि हम जब भी बनेंगे बैट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी बनेंगे. बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग पहले से लेट हैं. जो लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ पैसे दे के चीजें करके ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, ये मैं आप सबको एक बिल्कुल वाज़िया मैसेज देना चाहता हूं दैट वी आर नॉट हेयर टू स्टे, वी आर नॉट हेयर टू सर्वाइव, वी आर हेयर टू रूल एंड वी आर हेयर टू कॉन्कर. आज यहां पे सब लोग हैं, मैं बात खत्म करूंगा. लाइफ में मुझे पता है मेरा, हम 3 भाई हैं. एक भाई दुबई में होता है. भाई आई मिस यू, थैंक यू. तो कुछ
آمد سی ہو گئی مجھے شعر کی. آئی گوٹ ایموشنل آلسو. بفور ہم کلیپ کریں, ایک شعر کی کچھ آمد ہوئی کہ شاعر نے کچھ یوں کہا, اینڈ دیٹ ایکچولی فٹس ویری ویل ود دی ویژن اینڈ ود دی جرنی آف F+, کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا واہ ہے. کیا کہنا, کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. سو یہ جو پوری سٹوری ہم نے سنی ہے ارسلان کی, F+ کی, اٹ از ٹرولی این انسپریشنل اسٹوری. اور جہاں پہ انسپریشن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. حسنین, آئی ایم شیور آپ کی زندگی میں بھی کوئی ہوں گے. پر دیکھو نا, ایک نوجوان کھیلتا تھا, گجرانوالا کے پاس کہیں رہتا تھا, آج بھی رہتا ہے. پھر زندگی میں کھیل تو وہ تب بھی رہا تھا, پر زندگی میں اس سے کوئی ایسا دوست ملا, وہ بھی فیس بک پہ, کہ جو فین بھی تھا اس کا. دوستی ایسی دوستی ہو گئی کہ وہ بھائی یاری میں تبدیل ہو گئی, کہ کچھ بھی کر گزریں گے تو جو وہ کہے گا تو وہ سن لے گا. اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ دی لمٹ, ہی از دا مین بیہائنڈ دس collaborative ایونٹ. تو یہ کتنی نعمت ہے اپنے آپ میں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی دوست ہو. بالکل ایسی ہے. اور یہ دوستی میں نے دیکھی ہے, اس کو پلتے ہوئے دیکھا, اس کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا, اس کی گروتھ کو دیکھا. اور آج اتنا بڑا ایونٹ آپ کے سامنے جو سجا ہے, یہ اس دوست کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے تیمور مرزا کو منانے میں, تیمور مرزا کو ٹیبل پہ لانے میں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج وہ دوست اپنی کہانی خود بتائیں. ہاں, تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبانی اپنی کہانی بتائیں. ہی آلسو ہیپنس ٹو بی دا چیف آرگنائزر آف WTBCC. ہم بات کریں, اسپانسر ہیں, بہت بہترین ٹرو لور ہیں, ان کے دل میں کرکٹ بستا ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا, ناٹ جسٹ فار مسٹر تیمور, آف کورس دیر ادر پلیئرز آلسو. اور وہ بہت ایک دل رکھتے ہیں کہ اور چیزیں بہتر ہونی چاہیے, اور اسی بہتری کی طرف ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم دیکھنے جا رہے ہیں بہت جلد. اٹس گوئنگ ٹو بی دا ورلڈ کپ آف ٹیپ بال کرکٹ. تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے, جس میں کچھ بورڈز آر آلریڈی آن بورڈ ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ, کینیڈا, UAE, سعودی عرب, پاکستان اینڈ بیونڈ. تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے ٹیپ بال کا. So before we call him on the stage, ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہم اس شخصیت کا نام بھی بتائیں گے آپ کو. اس سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہیں بتائیے. اس سے پہلے ہم کیا کرنے لگے ہیں, اس سے پہلے کیا ہم نے ان کے ساتھ چٹ چاٹ بھی کرنی ہے. دیکھیں یہ اب ہم نے 2 دفعہ حالانکہ وہ ایکٹیویٹی کر لی ہے, لیکن میرے خواتین و حضرات, اب ایک شخصیت کا تو انہوں نے ذکر کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ ہم نے F+ کو بھی سب کچھ بتا دیا, تیمور مرزا کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت ہی بات کی, لیکن تیمور مرزا کے حوالے سے میں تھوڑا سا کچھ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تیمور مرزا جو کہ آج یہاں پہ موجود ہیں ٹیپ بال میں, ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں جانتا ہوگا. ان کے جو آئیڈیل پلیئر ہیں وہ استاد شہزاد منا ہیں, اور ان کو جو کرکٹ دلائی ہے ان کے بالکل رائٹ سائڈ پہ حیدر علی کے بیٹھے ہوئے وسیم لیفٹی. اور گیس ورڈ کہ آج یہ شخص بہت مہنگا پلیئر ہے. اگر ان کی مہنگائی کا پتہ چل جائے تو FBR ان کے پیچھے پڑ سکتی ہے. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے 2013-14 میں جو میچ کھیلا تھا وہ نوشہرہ ورکا کے علاقے میں کھیلا تھا. انہوں نے صرف 500 روپیہ لیا تھا, 450 یا 500 روپیہ, 50 روپیہ آپ نے لے لیا تھا, اس میں سے بھی کمیشن, ایسے ہی 100 روپیہ. اچھا جی, 100 روپیہ کیوں لیا؟ چائے پینی تھی؟ یہ وسیم صاحب سے پوچھیں گے. اچھا جی, رائٹ ناؤ ہی از دا موسٹ ہائٹ پیڈ ٹیپ بال کرکٹر ان دا ہسٹری آف ٹیپ بال, اور انہی کی وجہ سے یہ میلہ سجا ہے. لیکن ہم واپس جائیں گے کس کی طرف؟ آف کورس بیک ٹو اسکوائر ون. اینڈ اسکوائر ون سے پہلے ہم ایک دیکھیں, ابھی بھی تمہید آپ میں صحیح نہیں باندھی, مل کے کریں گے ہم ذرا, وہ بنتا ہے ابھی ہم مومنٹم ہم وارم اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو بیفور دیٹ ہم چاہیں گے آپ اور ہم ایک بار پھر کاؤنٹ ڈاؤن کریٹ کریں, بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو اناؤنس سمبڈی ویری ویری اسپیشل آن دا اسٹیج. سو لیٹس سے ٹوگیدر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ladies and gentlemen, put your hand together to welcome our very distinguished guest, Mr. Umar on the stage. بسم اللہ جی. And I knew this. نہیں, ان کو بعد میں بلائیں گے. نہیں, یہ اکیلے ہوگی, یہ اکیلے ہوگی. And Mr. Mirza says, نہیں, میں آتا ہوں بھی, آپ تو جائیں نا. So جناب بھرپور تالیاں ہونی چاہیے عمر بھائی کے لیے. Please عمر بھائی. السلام علیکم. عمر بھائی اسٹیج آپ کا ہے, ویسے ہم آپ سے سوال بھی کر لیں گے. ہاں عمر بھائی, سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جو آپ کی کہانی ہے وہ ہم آپ کی زبانی سنیں گے, آپ کا اور مسٹر تیمور مرزا کا رشتہ. کہاں ملا تیمور مرزا آپ کو پہلی دفعہ؟ فیس بک پہ. فیس بک پہ. اور کیوں آپ کو تیمور مرزا پسند آیا, کوئی اور پسند نہیں آیا؟ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کو آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہو یا فالو کرتے ہو نا, تو ان میں سے اچھی ویوز آنے لگ جاتی ہیں. اچھا, تو یہ وہ انسان ہے. کیا بات ہے سر, وائبز آپ کی اچھی آ رہی تھی, اس وجہ سے مطلب
छक्के वगैरह आपको पसंद नहीं थे? नहीं, छक्के नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मार लेता हूँ। अच्छा नहीं, but I want to ask you, ये जो दोस्ती है ये कितने साल पुरानी है? तकरीबन 6 साल हो गए, 6 या 7 साल हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात जो कोई नहीं जानता मिस्टर मिर्जा के बारे में, आप एज अ ब्रदर जानते हैं? वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। फिर अगर इन्होंने बता दी तो तैमूर मिर्जा कहेंगे एतबार भी आ ही जाएगा। No, but I want to ask you, आपने बहुत करीबी इनको जाना और इंसान के अच्छे बुरे हालात दोनों होते हैं, क्या आप बताएंगे हमें अपनी इस दोस्ती के बारे में? बिकॉज हम वो हिडन पहलू जानना चाहते हैं इस दोस्ती की खासियत। हमारी दोस्ती शुरू हुई उसके बाद ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तो जहाँ भी इसको मेरी ज़रूरत पड़ती मैं हमेशा इसके साथ रहता हूँ, और दिल का बहुत अच्छा इंसान है, और मेरी हमेशा दुआ भी रही है और हमेशा मेरा कोशिश भी रही है कि ये सबसे ज़्यादा कामयाब हो। उसमें हमें हमारा जितना भी ग्रुप है टीएम फैमिली, उसमें हमें किसी को कोई इससे किसी किस्म का लालच नहीं है, लेकिन हमारा हमेशा दिल होता है हमारे दोस्तों का भी, भाइयों का भी, कि ये भी खुश भी रहे और हमेशा अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। ये टीएम फैमिली में कौन कौन है? ये टीएम फैमिली में ये सारी सामने बैठी है। फैसल, वसीम लेफ्टी, फलक भाई इज आल्सो हियर, अतर अब्बासी, हैदर अली भी टीएम फैमिली में ही है, अब मेरा ख्याल है। फलक भाई हैं। फलक भाई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तैमूर मिर्जा भी थे, बहुत सारे और भी प्लेयर थे, आपको तैमूर मिर्जा डिफरेंट कहाँ पे लगे दूसरों से? इतनी मोहब्बत हुई और ये कुर्बतें बढ़ती चली जा रही हैं। बेसिकली मैं मिला ही इनसे हूँ टेप बाल में, और किसी से मिला ही नहीं, इतने बड़े स्टार से माशाल्लाह। ये तब भी स्टार था, आज भी स्टार है, और आने वाले वक्त में भी सबसे बड़ा स्टार ही रहेगा। तो मेरी किसी और से इतनी कोई गपशप ही नहीं, इससे ही बात होती थी, तो इतना लगाव हो गया कि भाइयों की तरह हो गए हम लोग। अब एक टाइम ऐसा भी आता है कि बंदा नहीं होता कि एक दूसरे बगैर रह भी नहीं सकता, वो भी हमारा टाइम आता है। पक्की यार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब आपको F+ ने रीच आउट किया, इस कोलैबोरेटिव काविश के पीछे उनका कोई ना कोई सोच थी, आप कैसे माने? बिकॉज ये जो हुआ है ये तैमूर ने डिसाइड नहीं किया है, इट्स यू हु डिसाइडेड। Yes. तो क्या सोचा आपने उस टाइम पे? छोटा भाई ये मेरा, हमेशा हम इसके भले के लिए सोचते हैं, तो इसके पास काफ़ी ऑफर्स हैं, और भी जगह से आई थी जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे, लेकिन अरसलान भाई के साथ वैसे भी मेरा अच्छी काफ़ी अरसे से इस्लाम दुआ है। और एक बात जो मेरा किसी को नहीं पता कि सबसे पहले जो टेप बाल में पैसे दे के बंदा खिलाने वाला था वो भी अरसलान भाई था। Yes. और किसी वजह से हमारी नहीं चल सकी थी उस टाइम। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपने F+ के हवाले से बात की, तो F+ को जितने भी टेप बॉल के लोग हैं वो बड़े करीब से अगर देखें तो आजकल जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं, उनके पीछे F+ का भी किरदार था। अगर मैं कहना चाहूं कि F+ बेसिकली किंग मेकर था और अब खुद किंग बनने जा रहा है, तो इस जर्नी को आप कैसे इलैबोरेट करेंगे? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चर हो रही है बैट्स की, वो अरसलान भाई की वजह से हो रही है। और जितने बड़े ब्रांड हैं, वो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इनसे ना कुछ लेता हो। तो अल्लाह इनको कामयाब करे और तरक्की दे, और हम लोग सारे इनके साथ हैं हमेशा। ठीक हो गया। जी, अब हम आज यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं, देयर लाइव ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। हमारी जो यूथ देख रही है, बिकॉज देखें तैमूर के पास आप थे, आप हैं, शायद उनके पास उम्र ना हो, तो कोई एक इंस्पिरेशनल मैसेज, बिकॉज आज ये जो हो रहा है ना उमर भाई, ये इससे पहले हुआ ही नहीं है, ये अपने आप में एक हिस्ट्री लिख दी गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। तो आपका इनका कितना बड़ा रोल है दोस्तों, उसको समझते हुए जरा तालियां बजाइए, बिकॉज ये हो गया है, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन ये हमेशा भी जो भी आपके सच्चे दोस्त या सच्चा रिश्ता आपके साथ होता है ना, वो हमेशा आपको सही गाइड करता है। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, किसी काम में भी उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर वो उनके साथ अच्छे हैं तो हमेशा बंदे को वो पुश करते हैं बड़ा कुछ ना कुछ करने के लिए। अच्छा जी, बिफोर वी रैप अप, अपने दोस्त के लिए कोई दिल से निकली हुई बात कुछ कहना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा आज तो शेर क्यों नहीं आते मैडम? नहीं, शेर नहीं, गाना सुना कोई दो, प्यारी बात। लव यू। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये थे जी उमर फारूक साहब, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, द मैन बिहाइंड द सीन। और उमर फारूक साहब की पर्सनालिटी अब आप जान चुकी हैं। बिल्कुल, पहले बात नहीं करना चाहते थे, जब बात की तो फिर करते ही चले गए। वैसे इम्पोर्टेंट, हम जर्नलिस्ट हैं ना, वो एक बात तो जहन में थी, भूल गए पूछना था जरा। वर्ल्ड कप के एतबार से वो बाद में बात करेंगे। अभी हम बुलाते हैं एक और साथी को, क्योंकि ये होता है ना, वसीला बनते हैं ना लोग, खुदा ने हमारे लिए वसीले क्रिएट किए हैं, ठीक है, इनको भी बनाया इनके लिए वसीला, बट देयर इज अनदर गाय आल्सो हु इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आल्सो एंड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, राइट? बिल्कुल ऐसे ये सॉरी टू कट यू, जिस तरह हम एक दोस्त की बात कर रहे थे, दूसरे दोस्त की बात है। और कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग के जिनको दोस्त मिलते हैं ऐसे,
کہ وہ گانا بھی ہم نے سنا کہ دوستی ایسا نہ تھا کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. سو ایک اور دوست ہے, بٹ ہی از ناٹ جسٹ دی فرینڈ, ماشاء اللہ سے ہی ہیپنس ٹو بی این انٹرپرینور آلسو. اس دوست کا انتظار کیا گیا, بائی دی وے اتنے خاص تھے. ہاں, 2 ایونٹس ریسنٹلی, ایک آج کا اور اس سے پہلے 2 ایونٹس میری زندگی کی جو شروع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. میں کہہ رہی ہوں کیوں نہیں لے رہا, کہ مسئلہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ میرا دوست نہیں آیا. ایگزیکٹلی, بالکل. تو دوست کی افادیت ہمیں آج نظر آئی ہے بہت. بٹ اینی ویز وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, آئی تھنک نو, ہی آلسو نیڈز آور ریسپیکٹ. سو لیٹس پلے دی کاؤنٹ ڈاؤن فار ہم آلسو. سو لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ladies and gentlemen, put your hands together for the owner of CD Sports, Mr. Salman Bhatt. السلام علیکم. تو میرے ساتھ سلمان بھائی, آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں اور سارا آپ سے سوال کریں؟ ہم چاہتے تھے کچھ پہلے اگر انیشل تھاٹس آپ کے ہوں F+ کے حوالے سے, ارسلان صاحب کے حوالے سے. ارسلان بھائی جو ہے نا وہ میری جان ہے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن ہمارا ریلیشن بنا تھا اس دن ہم نے ایک دوسرے میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جس دن آپ کے دل میں میرے لیے بات آ جانی ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے بات آ جانی ہے, کچھ بھی, اس دن یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. اور ہر چیز کو بڑے ایک دوسرے سے پوچھ کے, آپ کو پتہ جب ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے آپس میں اس طرح کی نہ بانڈنگ ہو. تو ہم نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے, اور مجھے کوئی پتہ چلتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو بس اس چیز کو اور اس رشتے کو قائم کیا ہوا ہے, اور آج تک الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. اب دوستی تو ایک بڑا چھوٹا لفظ ہو گیا, اور بھائیوں سے بھی آگے انشاءاللہ ہمارا ریلیشن اور ہمیشہ رہے گا. پر ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, اور یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ انکل نے کہا کہ بھائی جیسے ہیں, پر مور اور لیس the work is same now. It's been few years, the work is same. So how do you, اگر میں اپنے کام کو دیکھوں تو شاید یہ ریلیشن آگے بڑھتا ہی نہ. ٹھیک ہے, کمپیٹیٹرز. تو یہ کیسے ایکچولی ہم ایک دوسرے میں اپنے کام کو نہیں لے کے آتے, ہمارا رشتہ کچھ اور ہے, وہ پردے میں رہنے دیں. ویسے انہوں نے دور سے بلا کے کہا تھا کہ اگر عمر بھائی آ چکے ہیں تو اب سلمان بھائی بھی آئیں گے. یہ نہیں بڑی خوبصورت بات ہے, نہیں پر میں پوچھ رہی ہوں بیکاز لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 جگرز جب ایک ہی پروفیشن میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ جیلسی بھی آ جاتی ہے. تو جو یوتھ دیکھ رہی ہے جن کو ہم جین زی کہتے ہیں, پلیز گیو دیم اے میسج ہاؤ ٹو مینٹین یور ریلیشن شپ. ہم ایک دفعہ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں, تو سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اپنی لائف میں کوئی کیا چاہتا ہے. یہ چند دن پرانی بات ہے نا, 4-5 دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے ارسلان بھائی نے پوچھا کہ آپ اپنی لائف میں کیا چاہتے ہو. تو میں نے کہا میں وہ درخت چاہتا ہوں اپنے آپ کو جو جس کی چھاؤں میں سب ہوں. واو, ٹھیک ہے, یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کہ یو وانٹ ٹو بی دا گیور, آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دینے والا ہاتھ بنائے. جب آپ کسی کا بھلا چاہتے ہو تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ آپ کا بھلانا چاہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیلسی, یہ جس کو سب کچھ اپنے بچپن میں اور اپنے سب کچھ پرورش میں ملا ہونا, وہ چیزیں یہ نہیں سوچتا. اچھا, یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ارسلان صاحب کے حوالے سے ڈفرنٹلی بات کی ہے. ٹاک اس تھرو یور ریلیشن, کس طرح سے یہ بانڈنگ گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. ہم وہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ 1-2 کام ڈیسائیڈ کیے تھے کہ تم نے کیا کرنا اور میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس اس چیز کو فالو کرتے ہوئے ہمارے یہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا, آج ہم نے ایک ہسٹری لکھ دی ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. یہ ایونٹ نہیں ہے کہ حسنین گئے ایونٹ کیا واپس آ گئے, آپ لوگ بھی. یہ ایک بینچ مارک ہے جس سے باقی برانڈز, جس سے باقی یوتھ متاثر ہوگی. they will get inspired and they want to do bigger events than this. ان سب باتوں کا ایک جواب ہے, بس جس کے ساتھ بھی رہو مخلص رہو اور آپ کو آپ کی کامیابی آپ کے قدموں میں ملے گی. اتنی خوبصورت بات ہے, خوبصورت باتیں کرتے ہوئے اس وقت سلمان بھائی. ہاں جی, اوکے, سو وی ہیو ٹو ریپ اپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اسٹیج پہ آیا ہوں, ہمیشہ بیک پہ رہا ہوں. واو, کلیپنگ ہونی چاہیے جی خواتین. مجھے بتائیں, آپ اسٹیج پہ آئے, حسنین ہیں ایک سائڈ پہ, مس بلوچ بھی ہیں, تو مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, آر یو فیلنگ کمفرٹیبل بینگ آن دا اسٹیج. وہ کہتا نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اسٹیج کانپ رہی ہیں, میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ الحمدللہ ارسلان بھائی کو اللہ تعالیٰ مزید کامیاب کرے, اور میری دعا ہے.
اور میں اپنے دوست کو ہمیشہ ترقی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ. اور آپ کی ٹانگیں بالکل کانپنے نہیں دی سارا اور میں نے پورا سپورٹ کیا آپ. اچھا بیفور یو لیو, دیکھیے ہم سب جانتے ہیں ٹیپ بال میں ماشاءاللہ بہت سارے سٹارز ہیں, پر کوئی ایک ہوتا ہے اگریسو, ایک ہوتا ہے جو کہ سٹار ہی پیدا ہی سٹار ہوتا ہے, تو سٹار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تیمور بھائی سے میرا آج کا تعلق نہیں ہے, ماشاءاللہ بڑا پرانا تعلق ہے اور ہمارا بھائیوں سے زیادہ پیار ہے. جس دن ارسلان نے مشورہ کیا تھا کہ میں تیمور بھائی کو کر رہا ہوں, تو میں نے کہا بس اسی کو کرو, باقی چھوڑو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, باقی سب کو چھوڑ دو, تیمور کو کر لو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دی اسٹیج جناب. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا بائی دا وے میری بھی تھوڑی سی اسٹوری ہے. when I got a call کہ you know we are signing a contract, I was like who's the tape ball player, تو کہتے ہیں اچھا آپ گیس کریں. حیدر مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں کون ہے. I said Mr. Mirza. He's like ہاں ایکچولی تیمور ہی ہے. سو یو نو آئی تھنک فیو تھنگز آر ویری مچ obvious. یس, جہاں پہ کوئی اچھی ڈیل ہوگی, بڑی ڈیل ہوگی, وہاں پہ تیمور مرزا آپ کو نظر آئیں گے. And not because of this. دیکھیے a man جس کے پاس ابھی تک if I'm not wrong in terms of records and stats, ایک ایسا پلیئر جس کے پاس ابھی تک ریکارڈ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ چھکے جو ہیں وہ اسٹرک کیے ہیں. اور اگر ہم بات کریں رن چیز کی بات کریں, اور بہت سارے اچھے پلیئرز ہیں, اچھے سے وہ چیز ماسٹر بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جس کی نصیب میں سینچریز ہیں وائل چیزنگ, دیٹس مسٹر مرزا. ایگزیکٹلی. اور ایک اور فیکٹ ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ ٹیپ بال کرکٹ میں حیدر بھائی 21 گیندوں پہ انہوں نے سینچری بنا رکھی ہے مارکو چیمپئنس ٹرافی میں. 21 گیندوں پہ. Could you believe؟ یہ ریسنٹلی ہوا ہے, یہ 5 سال پہلے ہوا ہے. 5 سال پہلے ہوا ہے. سو یہ دیکھیں نا تعلق کیا ہے, مطلب شروع کہاں سے ہوا. آپ نے یہاں سے شروع کیا. کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, غلط نہیں کہتے, کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, بالکل, تو مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو رکے نہیں ہیں وہ, چل رہے ہیں چل رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بالکل ایسے ہے. میں اپنے اگلے مہمان کو بلانا چاہتا ہوں, اور یہ مہمان بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ارسلان بھائی کے کیریئر میں 4 چاند لگائے, تو میں غلط نہیں ہوں گا, کیونکہ جب ارسلان پڑھ رہے تھے تو ان کو بیک اپ کا ضرورت تھی, ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اس شخصیت نے ان کو سپورٹ پہنچائی, اور اس شخصیت نے بتایا کہ ارسلان یو آر ڈفرنٹ فرام ادرز, اور تم کچھ بڑا کر سکتے ہو. اور اس وقت سے ان کی ہاں آئی تھنک اس سے ہم سب کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم جب اسکول کالج میں جاتے ہیں, محلے میں, یعنی کوئی نہ کوئی ایسا, کوئی آنٹی, کوئی ٹیچر, استاد ہوتے ہیں جو سمجھاتے ہیں کہ حسین تمہاری آواز اچھی ہے یا انٹلیکٹ اچھا ہے. سو ارسلان کو انہوں نے بتا دیا کہ کچھ بڑا کرنا ہے تم نے. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ شخصیت بھی بہت بڑی ہے. اور جناب پروفیسر صاحب کے بارے میں ہم کیا ہی بتائیں آپ کو. مینجمنٹ سائنسز کی بات کریں, وہ ہیڈ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ ایٹ سپیریئر یونیورسٹی. بالکل ایسی ہے. مینٹور ہے ارسلان عمیر اکبر صاحب کے. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں بلانا چاہوں گا پروفیسر جاوید انور صاحب کو. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف ڈاکٹر ملک جاوید انور, ورکنگ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنگ مینجمنٹ سائنسز, ایز ویل ایز ڈائریکٹر چودھری عبد الرحمان اسکول, بزنس اسکول ایٹ سپیریئر یونیورسٹی. And it's a very pride moment for us that our alumni جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. ارسلان کو میں 2015 سے جانتا ہوں, جب یہ فرسٹ سیمسٹر میں ہمارے پاس سپیریئر یونیورسٹی میں آئے تھے, اور تقریباً ہمارے پاس 106 اسٹوڈنٹس تھے اس پورے بیچ میں, اور 2 سیکشنز تھے, سیکشن اے اور سیکشن بی. تو اگر میں ارسلان کے حوالے سے بات کروں, شروع سے ہی جو ہے یہ ایک ویژنری اسٹوڈنٹ تھا, اور اگر میں ان کے ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو یہ بزنس گریجویٹ ہے, اور ہمارے بزنس اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, جس کا نام کرنٹلی مینجمنٹ سائنسز سے ہم نے شفٹ کیا اور چودھری عبد الرحمان بزنس اسکول رکھا. جب یہ نیولی اسٹوڈنٹ آئے تو وہاں پہ اسی ٹائم ہم نے ایک ایجنڈا جو ہے وہ یونیورسٹی میں, ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان, انہوں نے ایک ایجنڈا جو ہے وہ ریز کیا, دیٹ از کہ جی ہم سپیریئر یونیورسٹی جو ہے وہ بے روزگاروں کی یونیورسٹی نہیں بنے گی, یہ جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر بنے گی. اور اس کی ایک ایگزامپل ارسلان ہے, جو کہ آنٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آج آنٹرپرینیور کے صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. میں ارسلان کو تب سے جانتا ہوں جب یہ ایک بیٹ سیل کرنے جایا کرتا تھا, اور آج ماشاءاللہ اس کی جو پروڈکشن ڈیلی بیسس پہ ہے وہ 300 بیٹس کی ہے, اور اگر میں اینولی اس کو سم کروں تو 84,000 بیٹس جو ہے وہ اینولی یہ سیل کر رہا ہے.
اور جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں کہ 4 مرلے کی فیکٹری جو رائیونٹ سے اس نے شیخو پورہ میں سٹارٹ کی, اور شیخو پورہ سے تقریباً 40 مرلے کی فیکٹری یعنی 2 کنال کی فیکٹری ریسنٹلی جہاں پہ یہ کرنٹلی اپنا سارا سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہیں. اور ان فیوچر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مور دین 100 مرلاز فیکٹری, مور دین 5 اور 6 کنال فیکٹری پہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ رن کریں گے. اگر آپ اس لوگو کو غور سے دیکھیں تو یہ F+ نہیں ہے, ذرا اس کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر کراؤن ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والی جتنی بھی جو ہے نا وہ سال ہوں گے, کیونکہ 10 سالوں میں ماشاءاللہ جو انہوں نے گرو کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو الومنائی ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے لیے بھی بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گرو کرتے جا رہے ہیں. اور ایک پاکستان میں یوتھ کے لیے بہت بڑا میسیج ہے جو کہ جابز کے پیچھے جو ہے نا وہ در بدر پھر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ارسلان کی طرف دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ جی اگر ہم محنت کرتے ہیں تو آج کسی نہ کسی مقام پہ ہوتے ہیں کہ آج پاکستان کا کیا, میں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ نمبر 1 بیٹسمین جو ٹیپ بال کے ہیں تیمور مرزا صاحب, ان کے ساتھ ان کی ایک کانٹریکچوئل سائننگ سرمنی ہو رہی ہے. اور جس لیول پہ ہو رہی ہے آج, جس طرح میں آ رہا تھا تو میں سن رہا تھا کہ جی یہ ارسلان کون ہے, میں سوشل میڈیا پہ خود سن رہا تھا ارسلان کون ہے. ایون کہ میں آج یونیورسٹی میں موجود تھا تو میں اپنے چیئرمین صاحب کو بتا کے گیا ہوں کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے کی آج ایک بہت بڑی سرمنی ہے, تو میں اس کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے مبارکباد دی اور ویل وشز جو ہیں وہ چودھری عبد الرحمان صاحب نے آپ کے لیے جو ہیں وہ دی ہیں. تو اٹس پراؤڈ مومنٹ. اور ان فیوچر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ گرو کریں گے اور اپنے ملک کا نام اور اپنے فیملی کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ سپیریئر یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس کے بعد اور جب بات ہوتی ہے اساتذہ کی بات ہوتی ہے, دے ویری ویری امپورٹنٹ. ہم سب کے بچے ہیں اور جب بھی ہم اسکول بھیجتے ہیں بچوں کو یا ٹیوٹرز جب گھر آتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کی بچے کی گرومنگ میں. ایک گرومنگ تو گھر میں ہوتی ہے لیکن I remember when I had teachers, they have somehow groomed me somehow the other. تو استاد یہاں پہ آئے, آپ سوچئے یہ ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے to be here and to acknowledge the fact that this gentleman has actually done something beyond. بالکل ایسی. اور مجھے یہ بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا ارسلان بھائی کو کہ پروفیسر صاحب کو اتنے لمبے عرصے سے اپنا مینٹور بنائے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے جو یہ کہے جی کہ ارسلان نے ہمیں راستے میں چھوڑ دیا. اچھا میں نے ایک چیز سیکھی ہے ابھی, رلا دیا اس نے, لیکن ہم انسان ہیں. سر آپ کو بھی راستے میں نہیں چھوڑیں گے, دور تک چلیں گے. ہاں ارسلان بھائی. نہیں پتہ میں کیا سوچ رہی تھی مسٹر تیمور, یہ کہ آج کی ایوننگ اٹس ناٹ جسٹ این ایوننگ, یہ بڑی ایموشنل قسم کی ایک گیدرنگ ہے جس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. سو ٹرو, سو ٹرو. ایک طرف عمر بھائی, ایک طرف پروفیسر صاحب, پھر سعد صاحب. بالکل ایسے ہی ہے. So you know we're actually realizing the importance to keep the relationships alive. بالکل ایسے ہی ہے. سارا آگے بڑھتے اور آگے بڑھتے ہوئے میں ایک ایسی شخصیت کو بلانا چاہوں گا. یہ کریڈٹ بھی تیمور مرزا کو جاتا ہے کہ ہم تیمور مرزا کے ساتھ انٹرنیشنل سٹارز کو بھی دیکھتے ہیں. کبھی یہ حارث رؤف کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی یہ بابر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی حسن علی کو چھکے لگا رہے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ میں پچھلے کافی عرصے سے حیدر علی کو دیکھ رہا ہوں. بڑا جگر تھا نا یہ. بالکل ایسے ہی. حیدر علی نے خود بھی ٹیپ بال کھیلی ہے. حیدر علی ون آف دا موسٹ پرومسنگ بیٹر پاکستان ایور پروڈیوس. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں شاید اس طرح سے ریگولر مواقع نہیں ملتے کچھ لوگوں کو. پر مجھے ایسے لگتا ہے دیکھیے ڈومیسٹک کو عزت دو یہ تو پتہ ہی ہے ہمیں, ہم وہ تو حیدر دے رہے ہیں بالکل, لیکن وہ جس طریقے سے چمکتے ہیں when PSL comes in, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ he'll be bounced back. بالکل ایسے ہی ہے. He will bounce back and we'll see him performing again for the white ball of Pakistan inshallah. So ان کی جو acknowledgements ہیں وہ تو وہیں پہ رہیں گی. And we have to really, cherish that. But before we call him on the stage, he deserves all the due respect. So let's do it together. 10 9 اتنی جلدی آپ کو پڑھی. اچھا چلیں بسم اللہ کر لیں. Let's do it together. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our very own Mr. Haider Ali.
السلام علیکم حیدر, کچھ سوچ کے آئے ہیں یا ہم کوئی بات کریں آپ سے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی بات جو دل میں ہو, کیونکہ آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. You share a very different bond altogether because you also started from tape ball and mashallah you made your name internationally also. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ایف پلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اور کانگریچولیشن تیمور بھائی کو کہ ان کی سائننگ ہے آج, اور میری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں. وہ یہی سمجھیں کہ ٹیپ بال پہ مطلب سٹار ہے, نمبر 1 ہے, ورلڈ نمبر 1 ہے, اور یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. اور ہمیشہ جب بھی مشکل ٹائم آیا ہے کرکٹ میں, ان فیلڈ ہو آؤٹ فیلڈ ہو, انہوں نے تیمور بھائی نے اور جتنے بھی ساتھ سپورٹ ہے ہمارے عمر بھائی, ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا اور ہر جگہ. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں حیدر, کیسا لگ رہا ہے یہ جو آج کا ایک ایونٹ ہے؟ آف کورس یو آر پلئنگ کرکٹ آلسو, دیکھا ہے کبھی ایسا؟ یہ پاکستان میں آج کیا ہو گیا ہے؟ آئی تھنک پی ایس ایل کی سیرمنی میں گیا ہوں, پی ایس ایل کی بھی بہت اچھی سیرمنی ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک ون آف دا بیسٹ سیرمنی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے, اور میں کافی شوق. اچھا حیدر بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی ٹیپ بال کھیلی ہے, ٹیپ بال میں آپ بڑے بڑے چھکے لگایا کرتے تھے, لیکن اس وقت شاید ٹیپ بال کو اتنا عروج حاصل نہیں تھا جتنی اب ہے. سو ٹیپ بال کی گروتھ کو دیکھ کے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آئی تھنک جیسے تیمور بھائی ہیں اور بھی جتنے اسٹارز کھیل رہے ہیں, اور آج کل کی جتنے بھی پلیئرز, وہ ٹیپ بال کو بہت اچھا, جیسے ایف پلس موٹیویٹ کر رہی ہے اور جتنا اس کو ٹیپ بال کو آگے لے کے جا رہی ہے, آئی تھنک بہت اچھا ہے. جتنے بھی پلیئرز آ رہے ہیں, ینگسٹر آ رہے ہیں, اور میں ٹیپ بال پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا. میں کبھی کبھار کھیلتے تھے, کبھی کبھار کھیلتا تھا, ابھی بھی کھیلتا ہوں, لیکن تیمور بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری آگے سنگل وکٹ آئیں گی ویری سون. اچھا, لیکن میرا ایک اور سوال ہے which is not related to Mr. مرزا, but of course ہم نے بات کر دی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی, ہم سلمان مرزا کی بات بھی کر لیتے ہیں. of course he hailed from tape ball, he is now playing. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک میچ ان کو نہیں کھلایا, بٹ جس میچ میں وہ کھیلے 3 وکٹس حاصل کی. سو آپ کو نہیں لگتا کہ مواقع زیادہ ملنے چاہیے سلمان مرزا کو, بیکاز ہی پلیڈ اینڈ ہی نیلڈ اٹ؟ نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے پرفارمنس دی ہے اس نے لاسٹ میچ میں بھی, اور یہ میچ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, لیکن لاسٹ میچ میں بہت اچھے پرفارمنس دی ہے. پلے جو بھی ہے, جب بھی وہ اپنے ان فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنا 100% دیتا ہے, اور ہمیشہ اس کو سکسیس ملتی ہے. ان کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان فیلڈ میں ان کو شو ہوتی ہے. تو آئی تھنک جو بھی بیسٹ ٹائم ہے آپ اپنی محنت کریں, اور انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. Thank you so much حیدر, thank you so much. تھینک یو سو مچ حیدر بھائی. خواتین و حضرات بھرپور تالیاں حیدر علی کے لیے. اچھا جی, سو اب دس از ہر ایونٹ کا نا ایک ہارٹ ہوتا ہے, یعنی جان ہوتی ہے ایونٹ کی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جان کون ہے, رائٹ؟ وہ آج کے ایونٹ کا دولہا ہے. ہاں ویسے بات تو صحیح ہے, لیکن آئی تھنک ہم نے بہت بات کی ان کے اوپر, تو اس سے پہلے ہم انہیں بلائیں. ایک شیر کی آمد ہو گئی. آپ کو شیر بہت نہیں آمد ہو رہی اس کی؟ ہاں, ایک شیر مجھے لگتا ہے کہ ہی ٹرولی ڈیزرو دیٹ. چلیں جی, بسم اللہ. یہ بہت بنتا ہے ان کے اوپر. سی دیٹ جینٹلمین, ڈائنامکس چینج کر دی انہوں نے ٹیپ بال کی دنیا کی. سو جو مٹی سے اٹھتا ہے, جو مٹی سے اٹھتا ہے وہ فلک کو چھو لیتا ہے. جو مٹی سے اٹھتا ہے وہ فلک کو چھو لیتا ہے. جو اپنے وطن سے پیار کرے وہ دنیا جیت لیتا ہے. کیا بات ہے. So ladies and gentlemen, let's do this beautiful countdown together. Let's record this memory. Let's do it together. 10 9 8 7. نہیں, یہ ایسے نہیں ہو سکتا, I'm sorry. ہم یہ پھر سے کریں گے, اس میں انرجی ہونی چاہیے, right? So 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ladies and gentlemen, put your hands together for the prince, the star, the brand of tape ball. We call him Mr. Taimur Mirza. The boss of tape ball, Taimur Mirza. السلام علیکم مسٹر مرزا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. آج آپ دولہے لگ رہے ہیں, اس کی وجہ؟ جی الحمدللہ. بٹ تیمور مجھے بتائیں, آئی ڈونٹ نو آپ کتنے ایموشنل ہیں, پر یہ جو آج آپ وٹنس کر رہے ہیں, آپ کی فیملی بھی دیکھ رہی ہوگی, آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں, ٹی ایم فیملی, کیا ہاؤ آر یو فیلنگ مسٹر مرزا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے الحمدللہ لائف میں سب کچھ اچھا ہی ملا ہے جب سے کرکٹ سٹارٹ کی ہے.
لیکن میرے خیال میں میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے الحمدللہ. اور باقی فیل یہی ہوتا ہے کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ اس نے میرے جیسے بندے کو چوز کیا الحمدللہ. اور باقی جو مجھے سپورٹ ملی ہے یاروں دوستوں کی, اور جیسے عمر بھائی نے بتایا پہلے کہ ہماری سپورٹ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے, تو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, میری پوری ٹی ایم فیملی ہے اور وہ ساری آئی ہوئی ہے ادھر مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا مجھے پوچھنا ہے, جب F+ کا یہ میسج آپ تک پہنچایا عمر بھائی نے, تو کیا کیفیت آپ کی کیا تھی؟ میں سعودیہ میں تھا اس وقت, عمر بھائی نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ ایسے ایسے آفر آ رہی ہے آپ کے لیے. میں نے کہا یار دیکھ تو بڑا بھائی ہے اور الحمدللہ ہمیشہ تم نے گائیڈ کیا ہے مجھے, جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے تم بس کر دو, بسم اللہ کرو, اللہ پاک ہمارے فیصلے میں برکت ڈالے. اچھا تیمور بھائی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ کی سائننگ ہو رہی ہے. ٹیپ بال کرکٹ میں سائننگ کا آغاز بھی آپ نے کیا, بہت ایسے برانڈ بھی ہیں جن کو آپ نے عروج بخشا اور آج وہ زبان زد عام ہے. اس وقت جب آپ اپنے برانڈ سے کھیل رہے تھے تو F+ کو کیوں چوز کیا؟ واٹ از دا ڈفرنس جو آپ کو فیل ہوا کہ باقی برانڈز میں F+ میں ہے؟ بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے میرے لیے, لیکن جیسے عمر نے پہلے بولا ہے کہ ہم نے ہمیشہ تیمور کو سپورٹ کیا ہے. ہمارے 7-8 لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جس کام میں تیمور خوش ہے وہی کام کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کا ڈیسیژن ہے اور میں یہی بولوں گا کہ انہوں نے بولا کیسے کرنا ہے, تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اچھا مجھے سوال پوچھنا ہے, میں جب بھی پوسٹ میچ پریزنٹیشن کرتی ہوں تو مسٹر مرزا ہمیشہ اپنی والدہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو آج جب آ رہے تھے یا آنے سے پہلے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کی زندگی میں ہونے جا رہی ہے, تو کیا کہتی ہیں والدہ؟ دیکھیں والدین تو سبھی کے پیار کرتے ہیں, ہمیشہ یہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ترقی دے, عزت دے, شہرت دے. الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ان کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا لائف میں. میں تو کافی ایموشنل ہو جاتا ہوں اکثر ان کو یاد کرتے ہوئے. تو والدین تو سبھی یہی چاہتے ہیں, باقی ان کی دعائیں ہیں, ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہے. بندے کی ہارڈ ورکنگ محنت ہے, لیکن میں کہتا ہوں جو اپنے والدین کی محنت کر لیتا ہے وہ ہر چیز کو پا لیتا ہے. جہاں بات ہو رہی ہے والدین کی, فینس آپ کے پوری دنیا میں بستے ہیں گلوبلی, اپنے فینس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ فینس کے لیے یہی ہے کہ بس میرے خیال میں ٹیلنٹ کچھ بھی نہیں ہے محنت کے بغیر. اگر آپ محنت کرتے ہیں تو تبھی آپ اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکتے ہیں. اور یہ تیمور مرزا ایک دن میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں نہیں بن گیا. اس کے پاس بعد اس کے پیچھے اس کی جرنی ہے, 14-15 سال کا میرا کیریئر ہے. اور لیکن ہمیشہ ہارڈ ورک کیا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا نام بن گیا ہے, ہم کھیل رہے ہیں آج ہمارا نام بن گیا ہم کھیلتے جائیں, ایسے نہیں ہے. جب میں فری ٹائم میں ہوتا ہوں میں اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہوں, میں اپنی گیم کو ٹائم دیتا ہوں, اور میں اپنی گیم کے ساتھ پیار کرتا ہوں بہت زیادہ. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ گیم نے ہمیشہ میرے ساتھ پیار کیا ہے. بالکل ایسے ہے. تیمور میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کرکٹرز بہت سارے آئے لیکن تیمور مرزا جیسا کم آیا, جس نے بیٹ کی سائننگ بھی کی. جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا FBR کو پتہ چل جائے ڈیلی کے ریٹ کا تو پرابلم ہو جائے گی. لیکن تیمور بھائی, اس کرکٹ کو کمرشل کرنے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہے. اس کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کمرشل کیا؟ مجھے لگتا ہے الحمدللہ کہ ہمیں ہی کیا ہے. میرے خیال میں کیریئر تو میرا 14-15 سال کا ہے. مجھے بڑی بات یاد ہے, وسیم صاحب نے بیٹھا ہوا ہے, 2015 میں ہم گئے تھے میچ کھیلنے کے لیے لوکل فیصل آباد میں نا. تو ہم رات کو میں لیٹ ہو گئی, تو ہم واپس آ رہے تھے کھیل کے, تو ٹوٹی بسیں جیسے سفر کرنا, تو نیند بھی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ آتی ہے, راجہ بسیں چلتی ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو بہت زیادہ جمپ وغیرہ لگ رہے ہیں, نیند بہت زیادہ آ رہی ہے. تو میں نے وسیم کو یہی بولا کہ وسیم پتہ نہیں کرکٹ زیادہ ہے یا کم ہے, لیکن انشاءاللہ آپ جب بھی کھیلیں گے نا اپنی پرسنل جو نا کیا بات ہے, کیا بات ہے, تالیاں. میرے خیال میں اس وقت کوئی پلیئر سوچتا بھی نہیں تھا کہ پرسنل کو گاڑی لے کے اپنی جائے گا یا کوئی بندہ افورڈ کرے گا. میں نے کہا مہینے میں کوئی 5 لوگ تو بلائیں گے نا گاڑی والے. تو الحمدللہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا وہ, اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ عزت دیا ہمیں. تھوڑی بہت بڑی بات ہے یہ کہ سوچ کتنی بڑی تھی کہ چلو آج تو ہم بس پہ دھکے کھا رہے ہیں, پر اب بہت جلد میری اپنی گاڑی ہوگی, اور آج ہماری اپنی گاڑی بھی ہے ماشاءاللہ, مبارک ہو. بٹ جہاں ہم مبارک آپ کو دے رہے ہیں وہاں پہ ہم لاسٹلی پریسائزلی F+ ارسلان کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے. What do you want to say to ارسلان؟ بالکل, اور آپ ان کو میرے خیال میں پہلے سے بھی جانتے تھے. ہاں میں پہلے سے جانتا تھا, عمر بھائی کے تھرو ہی میں جانتا تھا ارسلان بھائی کو. اور جیسے فیضان بھائی نے بتایا, انہوں نے تو ایموشنل کر دیا کہ جتنی محنت انہوں نے کی ہے. میرے خیال میں میری اور ارسلان بھائی کی جو کہانی ہے سیم ہی ہے. اور الحمدللہ ہم نے بھی زیروز کے جو پیچھے سے ہنسے ہیں ان سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. سٹارٹنگ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, پیسہ 50, 100, 200, 500 روپے ملتا تھا, لیکن ہمت نہیں ہاری, گیو اپ نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں یہ عزتیں, شہرتیں اور یہ مقام دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو جی, تھینک یو. تیمور مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھرپور تالیاں ہونی چاہیے تیمور مرزا کے لیے. جناب یہاں پہ
دوست بھی آئے, اسٹار بھی آئے, بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن یہ بات ہو رہی ہے آف کورس پاکستان کے کھیل کی بہتری کی, پاکستان کی اکانومی کی بہتر کی, اور آف کورس جب پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی تو ہمارا جو گلوبل امیج ہے وہ بہتر ہوگا. سو ایک ایسا انٹرپرنور جس کی سٹوری اور مسٹر مرزا کی سٹوری آلموسٹ سیم ہی ہے, اور آج ماشاءاللہ they have made their name globally. So without wasting any time, let's create this countdown together, and this time with all the energy. So let's do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, put your hands together to call our very, very special guest. He's the host, he's the guest, and he's the curator of this event and the owner of F+, Mr. Arsalan on the stage. آپ کی بھرپور تالیاں ارسلان صاحب کے لیے. ارسلان عمر اکبر. Oh my God, I love this energy. That's amazing. Friends, I have never seen this before, and this is the family of F+. یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ ایک طرف ٹی ایم فیملی ہے, دوسری طرف F+ ارسلان فیملی ہے. ارسلان فیملی. Yes, ماشاءاللہ. السلام علیکم جی, how are you? I'm fine, alhamdulillah, thank you. ارسلان, ہم بھی بڑے ایموشنل ہوئے, میں آپ کو دیکھ رہی تھی, تھوڑا سا قریب کر لیجئے. آپ بھی ایموشنل ہوئے, لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پروگریس ہے. کیا کہیں گے آپ, کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے آج؟ First of all, I would like to thanks to all of you guys that you join us in the big signing ceremony between Taimur Mirza and F+ Cricket Bats Manufacturer. It's being an honor for me to stand here not only as the CEO of F+, but as a proud Pakistani who think that dreams come true when passion meets the hard work. میرے بارے میں ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کروں. بہت تھوڑے F+ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. F+ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ F+ ایک کمپنی کا, ایک برانڈ کا نام نہیں ہے کہ F+ کو ایک انڈیویجول اسٹار ہے, ایک ارسلان ہے, اس نے یہ کمپنی بنا دی ہوئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. F+ ارسلان اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. ارسلان نے ایک ٹیم بنائی, ایک ٹیم میں اس نے کام کیا, اور وہ ٹیم آج یہاں تک اس کو لے کے آئی. اس میں اسپیشلی تھینکس کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کا, جنہوں نے مجھ پہ اس وقت یقین کیا جب میں کچھ بھی نہیں تھا. ایسے لوگ ہیں میری زندگی کے اندر جس وقت شاید ہمیں کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا, اس وقت وہ مجھے یہ لفظ کہتے تھے کہ آپ ایک دن کچھ بنو گے, کبھی ہمت نہیں ہارنا. تو آج اگر میں خود ہوں, آج اگر F+ کچھ ہے تو اس میں بہت بڑا ایک رول میری ٹیم کا ہے. میں اپنی ٹیم کے بارے میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آلریڈی میرے بارے میں اور F+ کے بارے میں ساری باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. ایکچولی میری ٹیم ہے کیا, آپ لوگوں کو یہاں سائن بورڈ نظر آئیں گے, کرکٹ ڈسکوری YS کرکٹ بیٹس. ہی از ایکچولی دا سپلائر آف دا وڈ فرام سری لنکا. یہ آج نہیں آیا یہاں پہ کیونکہ اسے ویزے کا تھوڑا سا ایشو بن گیا, اس وجہ سے وہ ان ٹائم پہ نہیں آ سکا. CD اسپورٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, میرا بھائی سلمان بیٹھا ہوا ہے ساتھ, یہ اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنا چاہتا زیادہ کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کا اور میرا ریلیشن کیا ہے. اور اس کے بعد میری جو ٹیم, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ جنہوں نے یہ برانڈ بنایا ہے, اس میں آپ 3 بینرز یہاں دیکھیں گے, ایک بگ سکسر, ہائی ٹیک اینڈ یاریاں. میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی آج جو یہ ٹیم, آپ کو ٹیم بار بار میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں, یہ جو 3 برانڈز کا میں نے نام لیا ہے, یہ اٹ سیلف پاکستان ٹیبل انڈسٹری کے بڑے برانڈز میں آتے ہیں. بٹ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سپرویژن میں F+ کی کام کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے, ان تینوں برانڈز کے پیچھے F+ تھا, اور یہ سب F+ کے اسٹوڈنٹس تھے آگے. اور F+ اٹ سیلف یہ میرے اسٹوڈنٹس تھے جو اس مارکیٹ میں, اس انڈسٹری میں آلریڈی کام کر رہے تھے. اس ٹیم کا پتہ مجھے اس دن چلا کہ یہ ٹیم کیا ہے جس دن میں نے ان کے سامنے یہ ڈیسیژن رکھا کہ جی آج سے میں F+ پہ تیمور مرزا کو سائن کرنے جا رہا ہوں, اور آج سے آپ لوگوں کا ڈیسیژن کیا ہوگا. تو ان کے پاس ایک ہی لفظ تھا کہ وہ مجھے استاد بھی کہتے ہیں, باس بھی کہتے ہیں. استاد باس 4 سال جب تو نے ہمیں برانڈ بنایا تو تم نے یہ لفظ نہیں سوچا کبھی کہ تم کیوں نہیں ہو فرنٹ پہ, ہم کیوں ہیں فرنٹ پہ. تو آج تو ہم سب کا ایک ہی برانڈ ہے, اس کا نام F+ ہے, دوسری بات ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ارسلان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے F+ کے حوالے سے بات کی کیونکہ میں تو ٹیپ بال کو بڑا قریب سے دیکھا,
बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनका पीछे अगर किंग मेकर समझा जाता था तो वो F+ को समझा जाता था. ये सोच कहाँ से आई कि अब आपको अपना नाम बनाना है और किंग मेकर से किंग बनना है? असल में मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है बिजनेस के अंदर. मैं हर चीज़ को टारगेट करके चलता हूँ. मेरा एक टारगेट होता है, मैं जब तक वो गोल अचीव नहीं करता मैं नेक्स्ट गोल पे मूव ऑन नहीं करता. मैं बिल्कुल सिंपल बिजनेस करता हूँ. कंसिस्टेंसी मेरा एक की वर्ड है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल्स. दैट्स इट. बिजनेसमैन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, वो डेली एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो एक चीज़ को लेता है. मैं एज ए इम्पोर्टर बिजनेस करता था. जब मैं एज ए इम्पोर्टर बिजनेस करता था तो पाकिस्तान की 70% ब्रांड मेरे पास थे जिनको मैं वुड सप्लाई करता था. जब मैं एज ए इम्पोर्टर बिजनेस करता रहा तो मैं चाहता था कि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस बात का ना आए कि मैं अगर बैट बनाऊंगा तो लोग ये सोचेंगे कि ये अच्छी लकड़ी या अच्छी चीज़ खुद बना लेता है. पर मेरा ये विजन बिल्कुल क्लियर था, जिस दिन मैं बैट बनाऊंगा उस दिन मैं एज ए इम्पोर्टर बिजनेस नहीं करूँगा. आज वो दिन आ गया जब मैंने 4 साल एज ए इम्पोर्टर बिजनेस किया और आज 4 साल के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे फर्दर मूव ऑन कर देना चाहिए. F+ को एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस कराना है. आज मेरा बिल्कुल क्लियर लॉजिक थी मेरी इसके पीछे कि जी मैं अब एज अ ब्रांड काम करूंगा, एज अ इम्पोर्टर काम नहीं करूंगा. और ये अपने आप में इतनी खूबसूरत बात है कि आपने ओवर द इयर्स एक कम्युनिटी बिल्डअप कर ली. आज वो सारी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है. सो देयर इज नो कंपटीशन दैट वे. देयर इज अ कंपटीशन बट यू नो दे आर सपोर्टिंग यू. एक्चुअली बात ही ये होती है कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, पर बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी टीम बनानी पड़ती है. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना पड़ेगा. आपको बड़ा आदमी बनने के लिए, काबिल इंसान बनने के लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों पे. जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे किसी के ऊपर, आप काम नहीं कर सकते. और हमेशा सलमान भी ने एक लफ्ज़ बोला कि यहाँ खड़े होके कि हमेशा इंसान को उस लेवल पे रहना चाहिए जहाँ वो देने वाला हो, लेने वाला नहीं. क्योंकि दुनिया में इज्जत हमेशा देने वालों की होती है, लेने वालों की नहीं. जब मैं इन ब्रांड्स को चला रहा था उस वक्त मेरे दिल में कभी भी ये बात नहीं आती थी कि तैमूर भाई इनके बैट से खेल रहे होते हैं या दूसरे पाकिस्तान के बड़े प्लेयर इनके बैट से खेल रहे होते हैं. मैं हमेशा ये सोचता था और मेरे दिल से दुआ निकलती थी, अल्लाह इनको बहुत दे, अल्लाह इनके रिस्क में इजाफा करे. क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत थोड़ा था. हम कुछ 100 में कमाते थे और जो हमसे बैट लेके बना रहे होते थे उनका प्रॉफिट मार्जिन हमसे काफ़ी ज़्यादा था. पर मेरा सिंपल फार्मूला था कि नहीं, मुझे जो मिल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों लाख एहसान. अब जब करने जाऊंगा तो मेरा विजन कुछ और होगा. एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लेवल पे हूँ. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का, तमाम लोगों का जो यहाँ आए. तैमूर भाई का, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी. स्पेशल थैंक्स टू उमर भाई जिन्होंने मुझे प्रमोट किया. मंजूर भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, उसका मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ. मंजूर भाई का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर. ये मंजूर भाई हमारे बैठे हुए हैं. 60% उमर भाई के साथ मेरी डील को कंक्लूड करने में इनका क्या बात है. I want to ask you one thing. ये जो आप जब तय कर रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर को चुनना है, सो ये मिस्टर मिर्जा तक कैसे पहुंचे? What was the vision behind having Mr. Mirza on board? वक्त थोड़ा सा कम है. मिर्जा का कैसे आइडिया है और साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो भी शख्स आया उसने कहा कि हम अरसलान के साथ इतने वक्त से सो ये जो नई कोलैबोरेशन है ये कितने वक्त की होगी? मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताता हूँ. पहले सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही बात करता हूँ कि दुनिया में बेटा सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो पहला होता है. चांद पे किसने कदम रखा था, उस पहले बंदे का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था. दूसरा बंदा कौन है दुनिया में कोई नहीं जानता. दुनिया में एक ही नंबर होता है, वो पहला होता है. और टेबल क्रिकेट में एक ही नंबर है पहला, उसका नाम तैमूर मिर्जा है. तो जब मेरा माइंडसेट, मेरा विजन ये था कि जब करना है तो नंबर 1 के साथ करना है. मैं आज भी स्टेज पे कह के आपको ये बात बड़े उससे कहता हूँ. लोग सोचते होंगे कि ये प्लानिंग करके तैमूर को इसने किया था या पूरा इसका प्री प्लान था. मैं आपको ये हल्फन बयान देता हूँ कि तैमूर मेरी चॉइस नहीं थी. तैमूर अल्लाह ने मुझे प्लेट में रख के दिया. क्या बात है, खूबसूरत बात है ये आप ले लो. तैमूर के साथ मेरी डील में सिर्फ 6 घंटे का वक्त था जिसके अंदर हमारा ये डिसीजन. 6 घंटे में डील हुई. I have the evidence on WhatsApp messages. उमर भाई से मेरी कंटिन्यू फोन पे बात हो रही थी. तैमूर भाई जद्दा में थे और उसके बीच में काम हो गया. मैं टोटली इसे कहता हूँ ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी थी. अल्लाह ने ये इज्जत देनी थी, अल्लाह ने यहाँ खड़ा करना था, अल्लाह ने यहाँ ये गैदरिंग इकट्ठी करनी थी, ये स्टैंडर्ड सेट होना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ. इसमें अरसलान इंडिविजुअल कुछ भी नहीं था, अरसलान की कोई एफर्ट नहीं थी. अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसकी जिंदगी कुछ और हो जाती है फिर. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि हमने इस तरह की जो साइनिंग सेरेमनीज हैं कहीं भी नहीं देखी. हैदर में मेरे पास बैठे हुए, इवन बाबर आजम की जब ग्रे निकल्स के साथ हुई या सीए के साथ हुई, किसी को नहीं पता था. इस सेरेमनी का आइडिया कहाँ से आया और ये किसका आइडिया था? ये देखें, जैसे मेरे बारे में मेरे भाई, मेरे उस्ताद पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को आके कि मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ दुनिया से. मैं अगर दुनिया राइट करेगी तो मैं लेफ्ट करूँगा. मेरा एक ज़िंदगी में सोचने का जो जाविया है, मेरा जो विज़न है वो हमेशा से अलग होता है. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो भी काम आप करो प्रोफेशनल होके करो.
यू शुड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल. हम कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन. जेंटलमैन किसको कहते हैं? जेंटलमैन. तो यू शुड बिहेव लाइक अ जेंटलमैन. तो मेरा क्लियर फॉर्मूला है हर चीज के अंदर कि जो भी काम करो उसके जो रेलिवेंट लोग हैं उनको आप वो टास्क दो. वो टास्क जब वो लोग परफॉर्म करेंगे तो परफेक्शन 100% होगी. मेरा भाई इवेंट मैनेजर भी है माशाल्लाह. मैंने उसको एक प्लान बना के दिया, ये करना है. उसने कहा भाई ये बहुत एक्सपेंसिव इवेंट होता है. मैंने कहा एक्सपेंसिव होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्सपेंसिव होता है, रिस्पेक्ट होती है कि नहीं? उसने बोला रिस्पेक्ट होती है. मैंने कहा गो करो, दूसरी बात नहीं सोचनी है. क्यों? कि फिर वही बात है कि दुनिया में आज तो टेप बॉल क्रिकेट के अंदर स्टैंडर्ड सेट हो गया है. इस स्टैंडर्ड को लोगों को मीट करना पड़ेगा, तब टेप बॉल के अंदर उन लोगों को वो इन्फ्लुएंस मिलेगा. और हर प्लेयर की आज से ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह से तैमूर भाई की साइनिंग सेरेमनी हुई है उसी तरह से हमारी साइनिंग सेरेमनी भी होनी चाहिए. ये सिर्फ तैमूर भाई के लिए नहीं हुआ, ये क्रिकेट में बेंचमार्क सेट हुआ है. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ एक बेंचमार्क सेट हुआ है कि आप बिजनेस के अंदर अगर कुछ नया करना चाहते हो तो यू शुड गो एंड डू. आप लोगों को ये नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट क्या होगा. आपके प्रिकॉशन मेजर्स पक्के होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए मैं कर लूंगा एंड यू विल डू, एंड अल्लाह पाक आपको इसका सिला देगा. Thank you so much. You have beautifully summed it up. And this is, I think, आपने यहीं पे रहना है. और मैं एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम अरसलान साहब से कहते हैं to please have your seat because now we are moving to the official signing ceremony and this is going Mr. to Taimur Mirza, please. या वैसे बुलाएंगे मिस्टर मिर्जा को. Let's welcome Mr. Taimur Mirza on the stage, the brand ambassador of F+. Along with Mr. Mirza, I would like to call Umar Bhai to please come on the stage. I would also like to call Salman Bhai to please come on the stage. और ये वो लम्हा था कि जिसका यकीनी तौर पे तैमूर ने सोच जरूर रखा होगा, पर ये इतनी जल्दी होगा इस बात का इल्म ना होगा. और आज ये MOU साइनिंग थोड़ा सा सेरेमनी सामने है. से क्लियर हो जाएगा, सामने से सारे लोग क्लियर हो जाएगा. आपको 40 सबको मिल जाएगी प्लीज. ये एक MOU साइनिंग सेरेमनी है जिसमें दोस्ती है, जिसमें प्यार है, जिसमें वतन के लिए मोहब्बत है. और जैसे कि अरसलान ने कहा कि ये सिर्फ तैमूर के लिए नहीं है, ये एक बेंचमार्क सेट हो गया है फॉर ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स. एंड मिस्टर मिर्जा इज साइनिंग द MOU साइनिंग सेरेमनी. खुदा ये मुबारक करे F+ के लिए और मिस्टर तैमूर मिर्जा के लिए, टीम फैमिली के लिए एंड F+ फैमिली के लिए. It's going to be a contract for a year. And let's see how this goes, inshallah, inshallah. So now, Mr. Taimur Mirza is the official brand ambassador of F+. क्या बात है. इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तैमूर मिर्जा और F+ ब्रांड के दरमियान. और हम तो ये दुआ करेंगे सारा कि ये दोस्ती बड़े दूर तक कायम रहे. And it's a very, very emotional. अच्छा, मैं देख के बड़ी इमोशनल हो गई यार. So this is very emotional moment, जनाब. और खुदा ऐसी खुशियां जो है वो प्लेयर्स की जिंदगी में लाता रहे. और बहुत सारी यूथ अभी देख रही है बिकॉज ही हैज गॉटन दिस ह्यूज फैन फॉलोइंग. और वो ये सोच रहे हैं कि कल हम भी यहां बैठे होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. और इसके बाद F+ का वो बैट रिवील होगा. फैजान, इफ यू कैन आस्क द टीम टू टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज. फैजान प्लीज टर्न ऑफ. अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन. एक मिनट होल्ड ऑन. फैजान आपको लाइट्स बंद करनी होंगी. उसके बाद वेयर इज फैजान? ओके एक मिनट बिफोर वी मूव ऑन. अरसलान आप ऐसे ही रिवील करेंगे? एक मिनट, वी नीड सम टाइम जी. अच्छा एक काम करते हैं, मुझे लगता है इसको जरा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. इफ यू गाइस कैन हैव अ पिक्चर टुगेदर और फिर ये कर लें, क्योंकि ये इसके बगैर होना है ना. माजिद भाई आपको टेबल रिमूव करवाने पड़ेंगे दोनों. प्लीज ये टेबल रिमूव कर लें. पिक्चर तो हो गई ना इन लोगों की. पिक्चर हो गई, ठीक है.
So now this is the moment to cherish unveiling the bat of F+, Pakistan's most premium bat manufacturing company, hailing from Sialkot. We have Mr. Taimur Mirza, Umar Farooq, Salman Butt, along with the owner of F+, Mr. Arsalan, on the stage. اور اس وقت ہم بالکل ان لمحات کے قریب ہیں جس لمحے آپ اس بیٹ کو دیکھیں گے F+ کے. Are we ready, guys? So میں چاہوں گی آپ سب اپنے کیمراز کی ویڈیوز آن کریں. Record this, put it on social media, the unveiling of a premium bat of F+. And we have the brand ambassador, Mr. Taimur Mirza, on the stage. We are good. Faizan, are you here? Faizan, we are waiting for your signal. Okay, Faizan, آپ سگنل کریں گے, اس کے بعد لائٹس آن ہوں گی اور پھر اس کو پروسیڈ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت چیزیں اکثر وقت لیتی ہیں. وہ وقت لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. All right, so let's create this countdown, the final countdown of the show. Let's do it together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And here we go, unveiling the official bat of F+. And we have with us Mr. Taimur Mirza, the official brand ambassador of Taimur Mirza. Wow. Lights on, please. This is a beautiful moment to be captured. And it says Taimur Mirza. It's F+. Very beautiful bat, by the way. Very, very beautiful. So اب ہمیں آج سے تیمور مرزا F+ کے بیٹ بالکل کے ایسے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر Here we آئیں go گے. جی. This is a beautiful bat. میں جاؤں گا تھوڑا سا ارسلان بھائی آپ کے پاس, مجھے بتائیے گا, کیونکہ یہ ہم ابھی تیمور مرزا سے تو نہیں پوچھ سکتے, آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس بیٹ کی کوالٹیز کیا ہیں اور کہاں پہ یہ بیٹ آپ سے ڈیفرنٹ ہے. ہاں بالکل. بیٹ چاہیے جی فیضان بھائی کو, ارسلان بھائی کو. فیضان بھائی بیٹ. اب ہم جانیں گے اس بیٹ کی اسپیسیفکیشنز کے بارے میں. The bat is right there. چلے جی بیٹ لائیے گا اور اس کو ایکسپلین کریں گے. The one and only. ہاں جی. F+ کے آنر ارسلان. یہ 2017 عمیر سے اکبر. they have been manufacturing جی ارسلان بھائی. bats. سب سے پہلے تو میں بیٹ اپنا آج میں نے ڈسپلے کر دیا. تیمور بھائی کا پورے پاکستان کو اس چیز کا ویٹ تھا کہ تیمور کس طرح کے بیٹ سے کھیلے گا, کیا مارکیٹ میں آنے جا رہا ہے. تو فائنلی یہ بیٹ آپ کے سامنے ریویل ہو چکا ہے. میرا جتنا ایکسپیرینس ہے ٹیپ بال کرکٹ کے اندر, میں نے اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بیٹ کو کسٹمائز کیا. اس کسٹمائزیشن کے اندر میرا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہماری ٹیپ بال انڈسٹری کے اندر ایک سب سے بڑا گلہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو پلیئر کے ہاتھ میں بیٹ ہوتا ہے وہ عام پبلک کے ہاتھ میں بیٹ نہیں ہوتا. تو میں اس مت کو توڑنا چاہتا تھا سب سے پہلے. تو میں نے یہ وہ بیٹ کسٹمائز کیے ہیں یا اس طرح کا پروفائل بنایا ہے کہ پاکستان کے تمام پلیئرز جس طرح کے بیٹ سے کھیلیں گے ایز اٹ از پاکستان کی جو پبلک ہے, جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی اس کو کنزیوم کرنا ہے, ان کے لیے بھی سیم پروڈکٹ ہوگی. دوسرا یہ پیور کلیفٹ کا بیٹ ہے. کلیفٹ سے مراد وہ اس فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل سری لنکن وائس ہمارا اس ووڈ کا سپلائر ہے جس ووڈ سے یہ بیٹ بنا ہوا ہے. بیٹ کی راؤنڈنیس کے اوپر پراپر کام ہوا ہے کہ بیٹ فرنٹ سے راؤنڈ, بیک سے راؤنڈ, بیٹ پراپر بیلنس, بیٹ کی اسپائن اس طرح سے کہ بیٹ کا ویٹ فیل نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو سارے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس بیٹ فیلڈ کو سمجھتے ہیں یا وہ جو اس بیٹ سے کھیلتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو وہ پروڈکٹ دوں جو پلیئر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز میں یہاں ریویل کرنا چاہتا ہوں, پاکستان ٹیپ بال انڈسٹری کے اندر ایک بڑی پرابلم ہے کہ جس پرابلم کو میں ہمیشہ دیکھتا تھا پر میں اس وقت کا انتظار کرتا تھا کہ جب میرا وقت آئے گا تو میں اس چیز کو ریویل کروں گا کہ بیٹ آج سے پہلے 15,000 10,000 جتنے کا بھی کسی کی پرائز تھی وہ بیٹ خریدتا تھا. اگر وہ بیٹ ٹوٹ جاتا تھا تو لوگوں کو پرابلم بنتی تھی کہ جی یہ بیٹ ٹوٹ گیا ہے. میری کمپنی F+
آج یہ سارے میڈیا کے تھرو ان کو میسج جا رہا ہے کہ جب بھی بیٹ ہمارا 1 مہینے کے اندر ڈیٹ آف پرچیز سے ٹوٹ گیا, بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا, کمپنی اس کو کلیم کرے گی. وارنٹی از دیئر, 1 منتھ کی وارنٹی ہے ہر بیٹ کی. ہمارے جو بھی بیٹ ہمارا ٹوٹ گیا بیچ میں سے اسپیشلی 2 ٹکڑے ہو گیا, اس کو ہم کلیم کر کے دیں گے. لاسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ 2 دن سے میں یہ ہائپ دیکھ رہا تھا کہ تیمور مرزا کو سائن کرنے کے بعد یہ بیٹ کی پرائس 25,000 ہونے والی ہے, 30,000 ہونے والی ہے, 20,000 ہونے والی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے ویژن کو بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں پیسہ جنریٹ کرنے نہیں آیا ہوں, کہ مجھے بہت زیادہ پیسے بنانے ہیں یا پیسے کمانے ہیں. الحمدللہ میں پہلے بھی بہت صحیح بزنس کر رہا تھا. میں صرف اس انڈسٹری میں اس لیے ہوں کہ میں کچھ ویلیو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں ٹورڈز اکانومی آف پاکستان, ٹورڈز ٹیپ بال کرکٹ. تو اس بیٹ کی وہی پرائز ہے جو آپ آلریڈی اکنامیکل پرائزز پے کر رہے ہیں کسی بھی برانڈ بیٹس کی. تو آپ لوگ بالکل اس چیز سے پریشان نہ ہوئیے. پلس آپ کو وارنٹی بھی اس بیٹ کی مل گئی ہے. تھرڈ, اس چیز کی بھی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ بیٹ پیور سری لنکن وڈ. سیکنڈ چیز, بیٹ وارنٹی میں آپ کے پاس, اور جو پلیئر کے پاس ایز اٹ از چیز وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہوگی. بیٹ کی تھکنس اوپر نیچے ہو سکتی ہے, بیٹ کا پروفائل چینج ہو سکتا ہے. What is the price of the bat? I can't disclose right now. I thought I should ask it. I can't disclose right. اچھا جی ایک سوال. اچھا, so you were telling something. Okay, I want to ask Mr. Mirza. Mr. Mirza, آپ کے ہاتھ میں ہے TM کا برانڈ, TM as in Taimur Mirza and F+. Of course it's TM, right? Taimur Mirza and F+. I want to ask you, how do you feel about this bat? دیکھیں ارسلان بھائی جب میرے پاس آئے ہیں تو میں نے خود ہی ان کو شیپس دی ہیں کہ ایسی شیپ سے میں کھیلتا ہوں, اور میرے خیال میں جو مارکیٹ میں میرے سے زیادہ ارسلان بھائی کو پتا ہے کہ کیسے بیٹ بنانے ہیں. میں نے کیا بتانا ہے ان کو, میں نے صرف اپنی پسند بتائی ہے کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جو بیٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے. تو ارسلان بھائی میں مجھے یہی بولا ہے کہ جو بیٹ جس سے آپ کھیلیں گے اس سے اچھے بیٹ جو ہے ہم مارکیٹ میں دیں گے. اور تیمور بھائی اس کو آپ پہلا ریویو دے سکتے ہیں. آپ میں یہی چاہ رہی تھی کہ ذرا ریویو دیں, کیسا لگ رہا ہے ہاتھ میں پکڑ کے. جی تو ابھی آڈینس بتائے گا نا کیسا لگا ہے میرے ہاتھ میں. کیسا لگ رہا ہے جی مسٹر مرزا کے ہاتھ میں F+ کا بیٹ؟ تالیوں کے ساتھ بتائیں. تالیوں کے ساتھ. سو میں چاہوں گی ایک ٹیگ لائن ہے F+ کی, which is born to perform. ہم سب مل کے کہیں, آپ سب نے مل کے بولنا. میں کہوں گی 3, 2, 1, آپ بھی بول سکتے ہیں. Born to perform. Okay. So on my count of 3, 2, 1. Born to perform. Thank you so much, gentlemen. ایک picture لے لیتے ہیں ہم, and then we'll wrap up the session. Khawateen Ozad, we are signing off from here and we'll proceed towards the dinner. Thank you, Sarah. جناب, I want to thank all of you. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ اس میموریبل ایوننگ کا حصہ بنے. پکچرز ضرور اپلوڈ کیجیے گا. #F+, ٹیگ F+, ٹیگ ارسلان, ٹیگ تیمور مرزا, ٹیگ حسنین لیاقت, you can tag سارا بلوچ آفیشیل also. اور آج کی ایوننگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس عزم کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ ایسے بہت سارے اور بینچ مارکس میں اور آپ ہوسٹ کریں گے اور پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے. جاتے جاتے مل کے ہم سب کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. The dinner is being served. Please have your dinner.